بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 81 آیت سے لے کے 91 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو نبوت عطا فرمائے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھے وہ حنیف مسلم تھے اور انہوں نے وہ پیغام پہنچایا لوگوں تک جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ سورہ آل عمران کی 81 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کی تصدیق کرے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ اگر ان کو کتاب اور حکمت دی جائے اور پھر ایک اور رسول ان کی تصدیق کرتا ہوا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کریں۔ انہوں نے اس کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود بھی ان کی شہادت کو بھی قبول کیا اور خود بھی یہ شہادت دی کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کوئی بھی رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ پیغام یہ تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ایک دن یوم آخرت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی نیکیوں اور گناہوں کا جواب دینا ہے۔ اور یہی پیغام تمام رسولوں نے ہمیں دیا کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو۔ تو اسی وجہ سے تمام نبیوں نے یہ اقرار کیا کہ بنیادی پیغام یہی ہے، اگر کوئی رسول آیا ہمارے پاس اور اس نے تصدیق کی جو ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ سورہ آل عمران 82 آیت۔ بس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تو فاسق، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فاسق وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دے، رحمی رشتے کاٹ دے اور زمین میں فساد میں جائے۔ تو جب بھی نبیوں کی بات کوئی آدمی نہیں مانے گا تو وہ اسی گروپ میں شامل ہو جائے گا جو فسق کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 83 آیت۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمیں خوشی سے دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ زمین و آسمان میں توہن و کرہن سب نے اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی ہے اور الٹیمیٹلی ہمیں ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو قبول کیا جائے سچے دل سے اور اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کیا جائے۔ سورہ آل عمران 84 آیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء پر اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کو درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دین حضرت آدم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اسی لیے مسلمان یقین لاتے ہیں
جو حضرت ابراہیم پہ اترا، حضرت اسماعیل پہ، حضرت اسحاق پہ، حضرت یعقوب پہ اور ان کی اولاد، اور موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور باقی انبیاء پہ۔ ان نبیوں میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سچے مسلمان ہیں۔ تو فرق کرنے کا مراد کیا ہوتا ہے کہ ان کا پیغام ایک ہی تھا، اس لیے ان کے تمام نبیوں کے پیغام کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یقیناً انبیاء کے درجے ہیں، لیکن وہ اور چیز ہے۔ میسج جو دیا تھا ان تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے، وہ ایک ہی تھا، اور وہ میسج تھا اسلام کا۔ سورہ آل عمران 85 آیت۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، دین تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اور اس دین کا نام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کا نام ہے اسلام، یعنی سبمیشن ٹو دا ول آف آل مائٹی گاڈ۔ اب اگر کسی آدمی نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا اور کسی اور طریقے سے ایک اور نیا دین ایجاد کر لیا، تو یہ دین اس سے آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا دین اسلام حق پر قائم ہے۔ جو اس حق کو چھوڑے گا اور کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں سے رہنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سچے دل سے ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی دین اسلام ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، تو یہ نماز اس سے قبول نہیں ہوگی۔ وہ اپنی طرف سے وضو ایجاد کر دیتا ہے، اپنی طرف سے زکوٰۃ کے احکامات ایجاد کر لیتا ہے، روزہ اپنے طریقے سے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان تمام احکامات کو نگیٹ کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے۔ وہ توحید اپنی طرف سے بنا لیتا ہے اور اس توحید کو فالو کرتا ہے، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ توحید وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور نماز وہی ہے جو رسول اکرم نے بتایا، جس طریقے سے پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اسی طریقے سے رکھنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی روشنی میں بتا دیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنی مرضی سے نیکی اور برائی کی ڈیفینیشن بنائے گا تو وہ یقیناً راستے سے بھٹک جائے گا۔ ہمیں اسی دین کو فالو کرنا چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کی روشنی میں کر کے دکھایا، نہ صرف سمجھایا بلکہ آن گراؤنڈ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ تو جو بھی اس راستے کو چھوڑے گا، یہی صراط مستقیم ہے، جو اس راستے کو چھوڑے گا اور کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو آخرت میں وہ یقیناً بہت شدید خسارے میں رہے گا۔ سورہ آل عمران 86 آیت۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیسے ہدایت دیں گے جو اپنے ایمان لانے کے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتے۔ خواتین حضرات، ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بینات بتائیں، روشن نشانیاں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوائیں۔ اور اگر کوئی بھی آدمی اس راستے کو چھوڑ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ سورہ آل عمران 87 ہے۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ جس آدمی نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کفر کیا اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ سورہ آل عمران 88، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو ایسا آدمی جو کفر کرے گا وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا، اور اس آدمی کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ آل عمران 89 آیت۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔
تو یہاں پہ خواتین و حضرات بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. جو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں وہ کفر ہے اور وہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے بزرگ و برتر ہیں، اتنے عظیم ہستی ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ایون کفر ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ تیار ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی سے کفر یا شرک بھی ہو جائے اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا اور وہ توبہ کر لے تو اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میرا نام الغفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے واضح ارشاد کے بعد ہر انسان کے پاس جس نے کفر کیا ہو ایک مارجن ہے کہ وہ توبہ کر لے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اگر اس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے. لیکن اگر وہ آخر وقت تک کفر پہ شامل رہا اور اس نے اپنی اصلاح نہ کی، توبہ نہ کی، تو ایسا آدمی یقیناً شدید خسارے میں رہنے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور پھر کفر میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں. تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے خواتین و حضرات. جو آدمی کفر کی طرف جائے گا اور کفر میں بہت آگے نکل جائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہاں، اور جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے دے کو فدیے میں ہی ہو تو اس کی یہ کوشش ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بہت مہربانی کی ہے. ہر بندے کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے. ایون اگر ایک کافر یا مشرک بھی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کفر کرتے مر گیا تو اس صورت میں آخرت میں بے شک وہ زمین برابر سونا بھی فدیہ میں دے تو یہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے آدمی کو شدید عذاب ملے گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، ہماری موت مسلم کے طور پہ آئے. الحمدللہ رب العالمین.